آج مارچ کی 12 تاریخ ہے 2011 کی، اور ربیع الثانی کی آج 7 تاریخ 1432۔ ہم آج سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 145 سے 148 تک کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ 145 سے 148 تک۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور کسی نفس کو موت نہیں آتی جب تک حکم خدا نہ ہو۔ ہر ایک کی ایک معین مدت لکھی ہوئی ہے۔ اب جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے یہیں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کی جزا چاہتا ہے ہم اسے وہاں عطا کرتے ہیں، اور ہم بہت جلد شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اس شان سے جہاد کیا کہ اللہ کی راہ میں پڑنے والی مصیبتوں کے باعث نہ تو سستی دکھائی، نہ کمزوری کا مظاہرہ کیا، اور نہ دشمن کے آگے وہ جھکے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا، اگر کہا تو بس یہ کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اپنے معاملات میں ہم سے جو زیادتی ہوئی ہے اسے معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں بہترین ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ آیت گزشتہ آیت سے مربوط ہیں، جس کی تلاوت ہم نے اس سے پہلے کی تھی گزشتہ ہفتے۔ آیت نمبر 144، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے سوا کچھ نہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا وہ اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور جو پلٹ جائے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ بہت جلد شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ تو یہ جو آیت تھی جس پر تفصیل سے ہم نے گزشتہ ہفتے گفتگو کی، اس سے پہلے کی آیات جنگ احد کے تعلق سے ہیں، اور یہ آیات بھی انہی کا تسلسل ہیں، انہی آیتوں کا۔ ان آیتوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ جنگ احد سے
فرار کر گئے تھے اور پیغمبر اسلام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں گئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے یہ سنا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں آواز سنی ہم نے کہ وہ قتل کر دیے گئے، تو جب ہم نے یہ آواز سنی کہ وہ قتل کر دیے گئے تو ہم بھی چلے گئے، اب ہم لڑ کے کیا کرتے۔ اس تنبیہ، اس تعلق سے تنبیہ کے طور پر بہت سی آیات نازل ہوئی، انہی میں سے یہ آیتیں بھی ہیں۔ تو اس سے پہلے کی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ پیغمبر اسلام تو صرف پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ان سے پہلے بھی نبی گزرے ہیں، تو کیا ان کی موت کی خبر سن کے تم اپنے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ بھئی ایک نہ ایک دن تو ہر نفس کو جس طرح موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کی موت اگرچہ امت کی موت سے مختلف ہے حقیقت کے اعتبار سے، لیکن بہر کیف اس دنیا سے تو ان کو جانا ہے، تو کیا اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے یا قتل ہو گئے تو کیا تم اپنا مذہب چھوڑ دو گے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ وہ تو قتل ہو گئے لہٰذا ہم جا رہے ہیں؟ یہ کون سی بات تھی؟ یہ کون سا بہانہ ہے؟ اس پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مزید اس پر آگے بات بڑھائی جا رہی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نفس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مر جائے، اسے موت آ جائے حکم خدا کے سوا، یعنی بغیر حکم خدا کوئی شخص مر نہیں سکتا۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کا مقصد میدان احد سے فرار کرنے والوں کو تنبیہ کرنا ہے، اور یہاں پر تنبیہ کی دو صورتیں ہیں، یعنی موت کا ذکر کر کے اور یہ تذکرہ کر کے کہ موت تو صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے، دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم اس لیے بھاگے کہ پیغمبر اسلام قتل کر دیے گئے، تو اگر قتل کر بھی دیے گئے تو کیا ہوا؟ یہ تو حکم خدا سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، موت اگر ان کو آئی تو حکم خدا سے آئی، تم میدان جہاد چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اور موت تو ہر ایک کو آنی ہے، ایک طرف یہ تنبیہ تھی۔ دوسری طرف یہ تھی کہ اگر تم اس لیے بھاگے کہ تمہیں خود موت کا خوف تھا اور ڈر تھا، جو اصل حقیقت یہی ہے، اصل بات یہی تھی کہ ان کو خود موت کا خوف اور ڈر تھا کہ اگر ہم رک گئے تو ہم مر جائیں گے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تم کو بھی موت آئی تھی تو کیا تھا؟ تم کو تو موت ایک دن آنی ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، تو تمہارے فرار سے کیا تم موت سے بچ جاؤ گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم رک جاتے اور مر جاتے تو بھی یہ موت تو حکم خدا سے آنی تھی تم کو، تو موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی شخص موت سے بچ نہیں سکتا۔ اس جانب متوجہ کر کے ان لوگوں کو جو موت کے خوف سے چلے گئے یا پیغمبر اسلام کی موت کی خبر سن کر چلے گئے، یہ کہا کہ کتاباً مؤجلہ، یہ ایک معین وقت ہے ہر شخص کی موت کا، ہر ایک کے لیے اللہ نے اس کی زندگی کی ایک مدت معین کر دی ہے، دروازہ بند کر دیجیے، اور اس مدت میں اس کو موت آنی ہی آنی ہے، یہ اجل ہے۔ اور جب ایسا ہے اور کسی کو اپنی موت نظر آنے لگے تو موت سے اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر موت نظر آنے لگے تو موت کو سامنے دیکھ کر ہونا کیا چاہیے؟ کیا اللہ کی مخالفت ہونی چاہیے یا اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے؟ انسان اگر ایمان رکھتا ہے اور اس کو موت سامنے نظر آ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں یا موت سامنے آ رہی ہے یا موت کا خوف اس کو ہونے لگے، ایک تو موت کا اس کا خوف ہوگا نہیں، لیکن اگر موت سامنے نظر آ جائے تو موت سے، یعنی موت
کا تصور کیا مخالفت الہی کا باعث بنے گی یا اللہ کی اطاعت کا باعث بنے گا؟ وہ خوف اطاعت کا باعث بنے گا۔ تو اگر تم سمجھ بھی رہے تھے کہ موت آ جائے گی یا موت آنے والی ہے یا موت کا خوف تمہارے اوپر طاری ہو گیا تھا، تم کو فوراً اللہ کی اطاعت کی طرف جانا چاہیے تھا، نہ کہ مخالفت کی طرف۔ اس لیے کہ موت تو آنی ہے، جب آنی ہے اور تم کو پتہ چلا کہ آ رہی ہے تو اب تمہارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، جلدی سے اللہ کی اطاعت کرو، جلدی رسول کی اطاعت کرو، جتنا وقت رہ گیا ہے اس میں تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اور اسی کا تذکرہ آگے آئے گا۔ موت کا وقت معین، کتاباً، کتاب یعنی لکھا ہوا، جو چیز لکھی ہوئی ہو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ مؤجلہ اجل سے ہے، اجل یعنی معین مدت، ایک معین مدت ہر شخص کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں دیکھیں قرآن کی جو بلاغت ہے اس میں یہ بات آپ غور کریں کہ کتاباً مؤجلہ کہا، ہر شخص کی مدت معین ہے۔ جب یہ بات کہہ دی کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کے بعد پھر اس میں اضافہ یہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم سے آتی ہے بلکہ کب آئے گی یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب موت کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن جو بلاغت ہے اس میں وہ یہ ہے کہ نہ صرف موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ زندگی بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے لمحات انسان کے معین ہیں، کس کو کتنے سال جینا ہے، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے لمحے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ ایک مؤجل کتاب ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کی اجل آ جاتی ہے تو نہ وہ ایک ساعت آگے بڑھتی ہے وہ موت، نہ ایک ساعت پیچھے ہٹتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو ایک گھنٹہ اس موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ایک گھنٹہ اس موت کو کوئی پہلے لا نہیں سکتا۔ موت اللہ کی طرف سے معین ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کر لیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ موت کا وقت معین ہے اور نہ ایک گھنٹہ آگے بڑھتی ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھنٹہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے موت، نہ ایک گھنٹہ وہ پیچھے ہٹ سکتی ہے موت۔ جب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے اور یہاں پر بھی اس کو کتاب مؤجل، معین مدت پر زور دیا جا رہا ہے، تو پھر قتل اور خودکشی کیا ہے؟ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو کیا اس کی موت آ گئی تھی؟ اس نے خودکشی کر لی تو کیا اس کی موت آ گئی تھی؟ اگر موت معین ہے اور انسان الا باذن اللہ، صرف اذن خدا ہی سے کسی کو موت آتی ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اللہ کے اذن سے آتی ہے تو میں اس شخص کو مار دیتا ہوں، دیکھو میرے ارادے سے یہ موت آئی، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے نمرود نے کہا تھا حضرت ابراہیم سے، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ موت اور حیات میرے اختیار میں ہے، اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ ایک شخص ہے جس کو موت کی سزا دی گئی ہے، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ ایک بے گناہ کو پکڑا، اس کو کہا اس کو قتل کر دو، دیکھو کہ اس کی کوئی موت نہیں تھی، میں نے ابھی اس کو موت دے دی، تو میں نے ہی زندگی اس کو دی اور میں نے اس کو موت دی، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں پھر بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اگر ابھی اس بلڈنگ کی چھت سے چھلانگ مار کر زمین پر گر جاتا ہوں، مر جاتا ہوں، خودکشی کر لی، میں نے کہا کہ 10 بجے کروں گا، اس کے بعد کہا نہیں میں چینج کر دیتا ہوں، میں 11 بجے خودکشی کروں گا، تو میں نے 1 گھنٹہ موت کو بڑھا دیا، تو موت تو میرے اختیار میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ اجل جو لکھی گئی وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہی ہو جو تمہارے دماغ میں آ رہی ہے کہ میں اس وقت خودکشی کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اجل لکھی گئی ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ اجل کیا ہے، تم اپنا اختیار کیسے ظاہر کر سکتے ہو اس پر؟ مدت، وقت
معینہ وقت جو ہے موت کا تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے؟ اگر تم نے کہا کہ میں اس وقت کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے وہی وقت ہو وہ، اور تم نے کہا نہیں 1 گھنٹے کے بعد ایسا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد ہی لکھی ہوئی ہو تمہارے دماغ میں آگے کہ نہیں 1 گھنٹے کے بعد کریں گے. پہلی بات تو یہ. لیکن اس کے علاوہ یہ مسئلہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر لفظ موت استعمال کیا اور اس کو دیکھیں بلاغت نسبت دی ہے مرنے والے کی جانب. ما کان لنفس ان تموت، کسی نفس کو یہ اختیار نہیں کہ مر جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے. خودکشی موت نہیں ہے، قتل ہے. یعنی ایک خارجی عامل ہے، ایک الگ سے ایک ریزن ہے اس موت کے ختم کر دینا، اس زندگی کے ختم کر دینے کا. وہ ریزن الگ چیز ہے لیکن خود اس کا اختیار نہیں ہے. آپ کا اختیار جب ہے جب آپ اپنی سانس روک لیں، اور اس حد تک روک لیں کہ مر جائیں. دنیا کا کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی سانس روک لے اور اتنا روکے کہ وہ اس کو موت آ جائے. یہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں، سائنٹیفکلی بھی، پریکٹیکلی بھی، میڈیکلی بھی. انسان اپنا سانس روک نہیں سکتا خود. کسی چیز سے بند کر سکتا ہے، کسی چیز سے روک سکتا ہے الگ سے، یعنی الگ سے ایک خارجی عامل آئے گا. اسے کہتے ہیں قتل. یعنی اس کو آپ زبردستی کسی کی جان لینا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خود ان تموتا. دیکھیں یہ نہیں کہا کہ کسی کوئی جو مارتا ہے صرف اللہ کے حکم سے مارتا ہے، یہ لفظ نہیں ہے یہاں پر. ما کان لنفس ان تموت، کوئی نفس مر نہیں سکتا، خود نہیں مر سکتا. تو یہ قتل جو ہے خود مرنا نہیں ہے، مارنا ہے. مرنے میں اور مارنے میں فرق ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص بھی مارتا ہے وہ اللہ کے حکم سے مارتا ہے. جیسا کہ بہت سے لوگ جو جبریہ ہیں، جو جبر کے قائل ہیں، وہ قاتلوں کو بچانے کے لیے اس پر زور دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرتا ہے انسان وہ اس کا اختیار نہیں ہوتا، اللہ کرواتا ہے تو وہ کرتا ہے. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قتل میں اس کا چونکہ اختیار نہیں تھا، لہٰذا اصل قاتل یہ نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ اللہ اس کا ذمہ دار ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو طاقت دی، اس نے اس کو قوت دی، اس نے اس کو اختیار دیا. یہ تو مجبور ہے، انسان تو مجبور ہے. تو اس نے قتل کی نسبت اللہ کی طرف دی. یہاں قتل کی بات ہی نہیں ہو رہی. یعنی نہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی کو مار نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا. ان تموت یعنی موت اختیار سے نہیں آتی. جب موت اختیار سے نہیں آتی تو زندگی بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. میں 1 مہینے تک جینا چاہتا ہوں، جینا چاہتے ہیں الگ بات ہے، مگر جیوں گا اور ضرور جیوں گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ. تو موت صرف اذن خدا سے آتی ہے اور کتاب معجل ہے، یعنی لکھی ہوئی ہے اللہ کے یہاں. ہر لمحہ ہر وقت اس کے لیے معین ہے. البتہ ایک اور چیز یہاں پر قابل توجہ ہے، اس لیے کہ اس میں سوال آ سکتا ہے کہ جب ہر شے لکھی ہوئی ہے اللہ کی جانب سے تو پھر بہت سی روایات ہیں طول عمر کے تعلق سے، اور دعائیں جو انسان طول عمر کی کرتا ہے پھر وہ کیوں کرتا ہے؟ یا صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور موت کو بھی ٹال دیتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو خیر یہ ایک بحث ہے. ایک موت ہے معجل اور ایک موت ہے معلق. اللہ جو ہے انسان کے لیے موت کا وقت اللہ نے معین کیا ہے، اور اس نے عمل سے اس کی اس موت کو اور زندگی کو مربوط کیا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں اور زندگی دوں گا. تو دے گا کون؟ اس خدا ہی نے اور اضافہ کر دیا کہ جس نے اتنا معین کیا تھا. جس طرح تقدیر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر میں تمام انسانوں کی تقدیروں کا تعین ہوتا ہے، مقدر لکھے جاتے ہیں. اس لیے دعا کا حکم ہے کہ بھی دعا کرو. تو انسان کی زندگی کے تمام لمحات لکھے ہوئے ہیں.
معین ہیں، یہ کرنے والا ہے، یہ ایسا ہونے والا ہے، یہ اچھا کرے گا، یہ برا کرے گا، اس کو ایسا ہوگا، اس کو ویسا ہوگا، اس کو بلا کا سامنا کرنا ہوگا، اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا ہوگا، اس کو فلاں خوشی ملے گی، اس کو فلاں غم ملے گا. یہ سب باتیں انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، مقدر ہیں. پھر دعا کیا مطلب؟ تو دعا جو ہے، دعا کا حکم دینا قرآن میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ بھی معین ہے اور مقدر ہے وہ تبدیلی کے قابل ہے، یعنی تبدیل ہو سکتا ہے، مگر وہ تبدیل اللہ ہی کرے گا. اس کا جب ارادہ ہوگا تو وہ تبدیل کرے گا. وہ موت کو ٹال سکتا ہے، وہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے، وہ خوشی کو غم میں بدل سکتا ہے، غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ ایسا کر سکتا ہے. تمہارا کام صرف ہے دعا کرنا، اچھے اعمال کرنا. بہت سے اعمال اور بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہم اغفر لی الذنوب التی تعجل الفنا، یہ بھی دعا کا ایک ٹکڑا ہے کہ پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو فنا کو نزدیک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن سے انسان کی موت جلدی واقع ہوتی ہے، اس کی عمر کم ہوتی ہے. اور اس طرح کی بہت سی روایات ہیں، ہم اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہے ہیں، جن میں سے قطع رحم اور حقوق والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جن کی وجہ سے عمر انسان کی کم ہوتی ہے. اور صلہ رحم ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جن سے انسان کو اللہ طول عمر کرامت فرماتا ہے. اسی طرح صدقہ دینا، صدقے سے انسان کی موت بھی ٹل سکتی ہے. تو یہ سب نیکیاں کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی بنا پر پروردگار عالم اس اجل مکتوب کو بالکل اپنے اختیار سے بدل سکتا ہے. یہ اختیار صرف خدا کا ہے، لیکن انسان کا نہیں ہے. ما کان لنفس ان تموت، انسان مر نہیں سکتا الا باذن اللہ، اذن خدا ہے. کب کس کو مرنا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا میدان جہاد سے فرار کرنا اس خوف سے کہ مر جائیں گے، تو کیا پتا کہ فرار کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ تم فرار کرتے ہوئے مر جاؤ. تو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تلواروں کے سائے میں زندہ رہو، موت نہ آئے. یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ ہوا. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اختیار. اب اس کے بعد پھر اب جو جملہ کہا گیا وہ مزید تشریح کے لیے ہے اور حقائق کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. ہم جو کچھ بھی یہاں بیان کر رہے ہیں اس آیت کے ذیل میں، ذہن میں احد کا واقعہ رہے ہر وقت، اس لیے کہ یہ آیات اسی کے تعلق سے ہیں. احد میں جو کچھ ہوا اس سے مربوط ہے. تو خصوصی طور پر وہاں بیان ہو رہا ہے کہ کیا ہوا اور اسی سے مربوط ہے، لیکن عمومی طور پر اس میں آپ دیگر مفاہیم بھی اس کو جنرل سینس میں لے سکتے ہیں، اس سے مختلف دروس حاصل کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن آیتیں اسی واقعے سے تعلق رکھتی ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کسی کے اختیار میں نہیں. دوسری بات یہ یاد رکھو کہ تمہاری جو بھی کاوشیں ہیں زندگی کی، تم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا ایک ہدف ہے. ہر انسان کا ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو اس کرنے کے لیے تم جو کوشش کرتے ہو تم کو مل سکتا ہے، وہ تمہیں مل جائے گا. اب ان کوششوں کی دو قسمیں ہیں. انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کام کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کوشش ہے جو وہ کرتا ہے اسی دنیا کے لیے، ایک وہ کوشش ہے جو وہ کرتا ہے آخرت کے لیے. بس یہ دو کوششیں ہیں. اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ دنیا ہی کے لیے کر رہا ہو. جو تم دنیا میں بھی کوشش کرو گے تم کو دنیا میں چیز مل جائے گی. تو وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. جو شخص کوئی بھی کام دنیا کے لیے کرتا ہے
تو ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، تم دنیا کے لیے کر رہے تو لو، یہ دنیا لے لو، اس کو دنیا مل جاتی ہے۔ مال غنیمت کے لیے جہاد کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، تمہارا جہاد، تمہارا یہاں پر آنا، تمہاری کد و کاوش، تمہاری جد و جہد مال غنیمت کے لیے تھی، تو تم کو مال غنیمت مل جائے گا، مگر جس چیز کے لیے تم نے کام کیا وہ ملے گا، اور وہ ہے مال دنیا، مگر اس کے بعد تم کو آخرت نہیں مل سکتی، اس میں تمہارا پھر کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا پرپز آخرت تھا ہی نہیں، تمہارا مقصد آخرت تھا ہی نہیں، تمہارا ہدف، ٹارگٹ آخرت تھا ہی نہیں، تم نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا، تو جب دنیا کے لیے کیا تم کو مل جائے گا۔ اسی لیے جہاد کا لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوا فی سبیل اللہ، جہاد کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں کرنا ہے، نہ کہ فی سبیل المال، مال کے لیے۔ جہاد وہی قابل قبول ہے اور اسی جہاد کا ثواب ہے کہ جو جہاد اللہ کے لیے کیا جائے، اور جو جہاد اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس جہاد میں کسی طرح کا ظلم مجاہد نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا، کسی پر جبر نہیں کرتا، کسی مظلوم کو مارتا نہیں، کسی کو بے خطا قتل کرتا نہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تب اسے جہاد کہتے ہیں، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ٹارگٹ ہے، اس کا کچھ اور ہدف ہے، اس کا کوئی اور، اس کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، تو پھر اس کو جہاد نہیں کہہ سکتے، اس کو وہ چیز مل جائے گی، جیسے آج کل جو دہشت گرد ہیں، ٹیرورسٹ ہیں، اسلام کے نام پر بے گناہوں کو مار دیتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، بچوں کو، بے گناہوں کو، عورتوں کو، ایک مجمع میں گھس کے اور جا کے خودکشی کر لی، کیا جہاد کر رہے ہیں؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد وہ ہے جو انہوں نے دنیا کے لیے کیا، یعنی ان کا ایک ہدف تھا اور ان کا ایک مقصد تھا، چاہے وہ سیاسی مقصد ہو یا مادی مقصد ہو یا شہرت ہو یا جو بھی ہو، وہ چیز ان کو مل جائے گی، کوئی بات نہیں، مل جائے گی، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت کا ثواب صرف اس کو ملے گا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جو شخص کوئی کام کرے اور آخرت کے ثواب کے لیے کرے تو اس کو ہم دیتے ہیں آخرت کا ثواب۔ تو اگر جہاد کیا ہے تو تم کو ثابت کرنا ہوگا کہ جہاد تم نے صرف آخرت کے لیے کیا ہے۔ اگر تم ثواب کو بھول کر صرف مال غنیمت کے چکر میں رہے تو تم کو مال غنیمت مل جائے گا لیکن آخرت نہیں ملے گی۔ تو یہاں یہ اصول قائم کیا گیا اور یہ اصول بیان کیا گیا کہ دیکھو تمہارا عمل، تم ایک تو موت سے گھبرائے، موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تم کو تو جو کچھ بھی کرنا تھا اللہ کے لیے کرنا تھا، اب تم فرار کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم آئے تھے جہاد کے لیے تو تم اللہ کے لیے آئے تھے، تو اس عمل کو اللہ ہی کے لیے رہنے دو، اس لیے کہ اب جو تم عمل کر رہے ہو چاہے مال غنیمت لوٹنا ہو یا میدان چھوڑ کر بھاگنا ہو، دونوں میں سے کوئی بھی چیز آخرت کے لیے نہیں ہے۔ یعنی تم یہ نہیں کہہ سکتے میں اس لیے بھاگ رہا ہوں تاکہ آخرت کا ثواب مل جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو تم اس لیے بھاگ رہے ہو تاکہ تم کو دنیا کی زندگی مل جائے اور وہ محفوظ رہے، وہ تمہارے اختیار میں ہے نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں۔ تم جس لیے جا رہے تھے کہ چلو زندگی مل جائے گی، ہو سکتا ہے تم کو یہ زندگی تھوڑی کچھ دن کی مل جائے، ہو سکتا ہے تم کو مال غنیمت مل جائے، لیکن یہ دونوں عمل آخرت کے لیے نہیں ہے۔ یہ تنبیہ کی گئی، لیکن ایک دلچسپ بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ اس کے بعد جہاں گفتگو کو تمام کیا، یہ ہے دلچسپ بہت، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو جزا دینے والے ہیں۔ سین جو ہے یہاں پر سنجزل، یہ مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت جلد ایسا کرنے والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نجزی الشاکرین کہ ہم جزا دیں گے، سنجزی الشاکرین ہم بہت جلد جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو، یعنی چاہے وہ جزا جب ملے، کبھی بھی ملے، وہ اصل میں جلدی ہی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جو شکر کرنے والے ہیں ان کو جو ہم جزا دیں گے، سنجزی کہہ کر دونوں جزائیں شامل کر لیں،
دنیا بھی آخرت بھی. یعنی جو شخص شکر کرتا ہے اس کو نہ صرف دنیا کا ثواب ملتا ہے, دنیا میں ہم اس کو دیتے ہیں, آخرت میں بھی دیتے ہیں. نہ صرف ہم آخرت میں دیتے ہیں, ہم دنیا میں بھی دیتے ہیں. تو جو نیک بندے ہیں اللہ کے, شاکرین ہیں, ان کو ہم دنیا میں بھی دیتے ہیں. اب آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کم شاید ایسا کوئی موقع ملے اس حقیقت کو سمجھنے کا کہ جس کی جانب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے. تو قرآن اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اہل بیت کے علاوہ قرآن کو سمجھا کوئی نہیں سکتا. آپ دیکھیں یہاں 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں انسانوں کی, 3. وہ لوگ جو دنیا کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں, ثواب کا مطلب دنیا میں جزا لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں. نمبر 2, جو لوگ آخرت میں لینا چاہتے ہیں ہم ان کو آخرت میں دے دیتے ہیں. نمبر 3, ہم شاکرین کو جزا دیتے ہیں. تو شاکرین ایک تیسری کیٹیگری آئی. سوال یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ کیا وہ شاکرین نہیں ہیں؟ وہ لوگ بھی تو نیک لوگ ہیں نا, اچھے لوگ ہیں. ایک شخص کام کر رہا ہے آخرت کے لیے, ایک شخص کام کر رہا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا مجھ کو جنت ملے گی, تو کیا پریشانی ہے؟ اللہ اس کو دے گا کہ نہیں جنت؟ بالکل دے گا, اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے, وہ دنیا کے لیے کر ہی نہیں رہا ہے. تو اچھے لوگوں میں ہے نا. کہا نہیں, نہ صرف اچھے, اس سے بھی بلند ایک منزل ہے اور وہ ہے منزل شکر. وہ کیا منزل ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار. کچھ لوگ وہ ہیں جو شوق ثواب میں, ثواب کے لیے, آخرت ہی کا ثواب صحیح, آخرت کے لیے, آخرت کے ثواب کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ عبادت ہے مگر یہ تاجروں کی عبادت ہے, بزنس ہے, یہ دوں گا تو یہ لوں گا. یہی بات یہاں اس دوسری کیٹیگری میں کہی جا رہی ہے کہ جو آخرت کے ثواب کے لیے کام کرے گا ہم اس کو دے دیں گے آخرت کا ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کے لیے کام کیا ہے. تو یہ لین دین ہے, یہ تجارت ہو گئی, خدا سے انسان تجارت کر رہا ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ. کچھ لوگ اللہ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. عبادت کر لو نہیں تو عذاب ہوگا, کوئی حرج نہیں, وہ بھی اچھی بات ہے, اس کی عبادت ہو گئی, ایٹ لیسٹ اس نے عبادت تو کر لی. لیکن یہ جو عبادت ہے یہ غلاموں کی عبادت ہے. وہ غلام جو ڈر کے کوئی کام کرتا ہے, مجھے کرنا ہے, ڈر کے کام کرنا ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں شکر کے لیے. ان کا پرپز, ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. یہ وہ عبادت ہے جو آزاد لوگوں کی عبادت ہے. وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ. اور یہی بہترین عبادت ہے. دوسری جگہ مولا فرماتے ہیں کہ الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک وانما وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. اے پروردگار میں نے تیری عبادت, دیکھیں یہ ہے شاکرین, یہ منزل شکر یہاں ہے. یا اللہ, نہ میں نے تیری عبادت تیری جنت کے شوق میں کی, نہ تیرے جہنم کے خوف سے کی, بلکہ اس لیے کی کہ تجھ کو لائق عبادت پایا, اس لیے کی کہ لائق عبادت پایا. اس منزل پر پہنچ کے جب کوئی شخص عبادت کرتا ہے وہ شاکرین میں ہے, یہ شاکرین میں ہے. اب یہاں کیوں اللہ نے یہ 3 کیٹیگریز بیان کی, توجہ کیجئے گا, یہ قابل غور ہے. یہ احد کا واقعہ ہے, احد کا واقعہ ہے. وقت تمام ہو رہا ہے اور ہم ہو سکتا ہے بات کی آیت پر تفصیل سے روشنی نہیں ڈال سکیں, لیکن کوئی بات نہیں. یہ چیز بہت اہم ہے کہ کیا وجہ ہے کہ واقعہ احد کو قرآن بیان کر رہا ہے تفصیل کے ساتھ. اس میں یہاں پر 3 افراد بیان کیے گئے, وہ جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں, وہ جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں, وہ جو شاکرین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ احد میں یہ 3 پائے جانے چاہیے, ان تینوں کا وجود ہونا چاہیے احد میں.
یعنی کچھ وہ لوگ ہوں کہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ آ گئے دنیا کے لیے، موقع مل گیا تو مال غنیمت حاصل کر لیں گے، موقع نہیں ملا تو بھاگ لیں گے. اب ان کا اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ چلے گئے تو فخر کریں گے، ہمیں دیکھو بدر میں وہ لوگ شریک تھے، احد میں ہم شریک ہیں، یا بدر میں تھے تو ہم احد میں بھی ہیں مثلا. یہ ایک فخر ہو جائے گا. دنیا کے لیے گئے تھے، نام و نمود کے لیے، مال غنیمت کے لیے، جان کو خطرہ ہوا تو بھاگ جانے کے لیے. کچھ ایسے بھی صحابہ کرام تھے جن کا اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، جن میں جناب ابو دجانہ کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. اس طرح کے کچھ اصحاب تھے پیغمبر اسلام کے، بلکہ خواتین تھیں، ایسی بھی عورتیں تھیں کہ جنہوں نے بہترین جہاد کیا. اور اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں اور واقعات بیان کر چکے ہیں کہ اپنے بیٹے کو جب فرار کرتے ہوئے دیکھا تو ماں نے کہا کہ کہاں بھاگ رہے، ذرا واپس. اور جب وہ واپس آیا اور اس نے جہاد شروع کیا اور قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو اٹھا کے تلوار اسی کی قاتل کو مار دیا. اس وقت پیغمبر نے کہا کہ بھئی تم تو ان لوگوں سے کہیں بہتر ہو جو بھاگ گئے. اس عورت سے کہا. تو ایسی بھی عورتیں تھیں صحابیات. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آ کر عمل کیا آخرت کے لیے، ان کو اللہ آخرت کا اجر دے گا، ثواب دے گا، اور اچھے لوگ تھے وہ. لیکن شاکرین کون ہیں؟ شاکرین وہ ہیں جو نہ دنیا کے لیے آئے تھے اور نہ آخرت کے ثواب کے لیے. ان کا مقصد آخرت کا ثواب نہیں تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ جہاد کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ رسول کا حکم ہے. اللہ کی خوشنودی جن کی نظر میں ہو، مقصد صرف اللہ کو خوشنود کرنا ہو اور رسول کو خوشنود کرنا ہو. یہ کون لوگ تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جنگ احد میں حضرت علی علیہ السلام کو 61 زخم لگے تھے. 61 تو وہ کچھ خواتین، وہ کچھ مؤمنہ عورتیں کہ جو معین تھیں اس بات کے اوپر کہ وہ زخمیوں کی مدد کریں، ان سے پیغمبر اسلام نے کہا. ان میں 2 خواتین کے نام لکھے ہیں، ام سلیم اور ام عطیہ. ان سے کہا کہ جاؤ اور حضرت علی کے زخموں کی ٹریٹمنٹ کرو. وہ آئیں تو آ کر پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ، علی کے جسم پہ تو اتنے زخم ہیں کہ ہم ایک زخم کو بھرنا چاہتے ہیں تو دوسرا زخم کھل جاتا ہے. تو پیغمبر اسلام حضرت علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد اپنا دست مبارک ان کے جسم اطہر پر پھیرنا شروع کیا، زخموں پہ. جہاں جہاں زخموں پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے وہاں وہاں زخم ٹھیک ہوتے جاتے تھے. اس وقت حضرت علی نے یہ بات فرمائی. میں وہی الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں. اس وقت حضرت علی نے فرمایا الحمدللہ اذ لم افر ولم اولد دبر فشکر اللہ له ذلك فی موضعین. عجیب ہے منزل خدا کی قسم. یہ لوگوں کی نظر میں کیوں نہیں آتا؟ اس موقع پر حضرت علی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جہاد کے منزل میں اور میدان میں ثابت قدم رہا اور میں نے فرار نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے فرار نہیں کیا. یہ ہیں وہ شاکرین جن کی تعریف اللہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم ان کو دے تو دیتے ہیں جو آخرت کے لیے کرتے ہیں، مگر جو شاکرین ہیں ان کی جزا کیا ہے یہ ہم سے مت پوچھو، اس لیے کہ وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، ان کی جزا تو ہم خود دیں گے. اچھا، کمال یہ ہے علامہ طبرسی نے ایک اور دلچسپ بات یہاں پر اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہی ہے کہ جب حضرت علی نے شکر خدا ادا کیا ان زخموں پر، یعنی زخم ہے اور اس پر شکر یعنی اللہ ہو رہا ہے اور عدم فرار پر شکر ہو رہا ہے،
تو فرمایا انہوں نے ایک بار شکر کیا، الحمدللہ کہا۔ اللہ نے ان آیتوں میں دو بار قدردانی کی، دو بار اللہ نے ان کو شاکر کہا۔ کہاں؟ ایک تو آیت نمبر 144 144 میں، اور اس کے بعد آیت نمبر 145 میں، دونوں آیتوں میں شاکرین کہا۔ وہاں کہا سیجزی اللہ الشاکرین، اللہ شاکرین کو عطا کرے گا، یہاں کہا وسنجزی الشاکرین، ہم شاکرین کو دیں گے۔ ان شاکرین میں سر فہرست اسم گرامی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ یہ ہے منزل شکر، اور انشاءاللہ بعد کی آیتوں کو ہم اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ وقت تمام ہو چکا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے عمل میں خلوص اور للہیت کرامت فرمائے، اور ہمیں اپنے مولا کے غلاموں میں شاکرین کے ساتھ شامل فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔